آلہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اہل بیت کے حوالے سے گوش و گزار کیا تھا اور اس میں یہ وضاحت کی تھی کہ جو 5 اہل بیت آج ہم جن کو مشہوری کی بنا پہ لیتے ہیں، ان کو حدیث نے اہل بیت ثابت کیا ہے
قرآن کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں کو اہل بیت کہتا ہے، اور احادیث میں یہ 5 بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کے اہل بیت کے گھرانے میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو بھی اس کائنات میں مبعوث فرمایا، جو بھی انبیاء اور رسل آئے، ہمیشہ ان کی دعوت عام رہی ہے۔ بعض مواقع پہ خصوصیت کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا ہے۔ اہل سنت عقیدے کے حاملین حضرات ان باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ محبت رکھنا اور پھر انبیاء اور رسل کی دعوت کو قبول کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہوں یا گھر والے ہوں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں تک اہل بیت کی بات ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک وفد نجران سے آیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب آئے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ 2 ان کے بڑے لیڈر تھے، ایک کا نام ہے عاقب اور دوسرے کا نام تھا سید۔ یہ دونوں جب آئے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا اگر یہ سچا رسول ہے تو ہماری تو قومیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، ہمارے آنے والی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، ہم اس سے مباہلہ نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے آگے سے کہا کہ پھر آپ ہمارے ساتھ ایک ایسا بندہ بھیجیں جو ہمارے اموال جو ہے، جو ہم آپ کو جزیہ دیں گے، انصاف پسندی کے ساتھ ہم سے عقد کرے۔ بندہ وہ ہونا چاہیے جو امانت دار بھی ہو، عدل پسند بھی ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ عدل والا انسان روانہ کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں فاستشرف الناس، لوگ پھر آگے یوں بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ ہر کسی کی یہ تمنا تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام
مجھے روانہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، اے ابو عبیدہ آپ آگے آئیے۔ جب آپ آگے آئے تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ابو عبیدہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ ان کے ساتھ کیا، اور اس وقت جس آیت کا نزول ہوا جب مباہلے کی بات ہو رہی تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دوران مباہلہ کے وقت جب ایک دوسرے سے بات چل رہی تھی، جب وہ انکار کر رہے تھے تو رب کائنات نے اس آیت کو نازل کیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو نازل کیا کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے ہم کلام تھے دلائل کے اعتبار سے، جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو فرمایا آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، تم بھی اپنے گھر والوں کو بلاؤ، میں بھی بلاتا ہوں، تم بھی میدان میں آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم دعاہ علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی۔ امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے، کہا نجران کے لوگوں آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں، میرے اہل بیت میرے ساتھ یہ کھڑے ہیں، تم بھی اپنے لے کر کے آ جاؤ۔ تو وہ آگے سے مباہلہ سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، پھر ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ یہ جماعت جو ہے، اس کو حدیث نے ثابت کیا، جس حدیث کو آج ترک کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں تو کہانیاں ہیں، یہ حدیثیں تو قصے ہیں، ان کے سہارے چلنے والے ان حدیثوں کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے جانے والے آج کس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ جب تک قرآن اور حدیث ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، امت کا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ امت کے اختلاف کا واحد حل یہ ہے کہ وہ آپس میں کتاب و سنت کے بنیادوں پہ چلیں، کتاب و سنت کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے ایک قریش ایک بنو ہاشم، یہ دو سرداری اس ٹائم کے جو بڑے قبائل تھے، قریش سے بنو ہاشم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے یہ سلسلہ بڑھا تھا۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ بنو ہاشم کے متعلق شکایت کرنے والے بعد قریش بنو ہاشم کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا واللہ
لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اس وقت تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں جا سکتا جب تم کہ اللہ کے لیے مجھ سے نہ پیار کرو، میرے رشتہ داروں سے پیار نہ کرو، مجھ سے نہ محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت نہ کرو۔ تو قریش کو بھی اس وقت نبی علیہ السلام نے تنبیہ کر دی تھی کہ نبی علیہ السلام کے عزیز داری، نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال کیا جائے۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام کی عزیز داری کسی ایک میں محصور نہیں ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے سسرال شیخین ہیں، نبی علیہ السلام کے سسرال شیخین ہیں۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کے سسر ہیں، فاروق میرے نبی کے سسر ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے رشتہ داری کا عالم کہ عثمان میرے نبی کے داماد ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے داماد ہیں۔ اور جب میں اس سے اور آگے جاتا ہوں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے، تو فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے علی کے داماد ہیں۔ اور اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، حضرت عمر کی شادی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہیں۔ تو ان کی رشتہ داریاں تو اس انداز سے تھیں، اتنے قریب کہ میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا امیمہ بنت زینب کی شادی حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی سے ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ میرے نبی کی نواسی ہے جہاں حضرت علی سے شادی ہوتی ہے۔ ان کی رشتہ داریاں تو یوں بنی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ان کو مانیں گے نہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے تھے اور قبو محمدن فی اہل بیتہ، لوگوں نبی علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا خیال کیا کرو۔ اور قبو محمدن فی اہل بیتہ، یہ کہنے والا کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا آپس میں اتنا خیال صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرمایا کرتے تھے۔ اور بات پہ ذرا توجہ دینا، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں صدیق کی جان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں اپنی رشتہ داریوں سے زیادہ قریب ہیں۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ ایک دوسری کی اہمیت کو اس طرح جانتے تھے جس طرح آسمان کا چاند ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا والوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ صدیق کائنات فاروق اعظم دونوں نے نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنے نظام کو چلایا تھا، اور اگر نہ چلایا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ہے کبھی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت معاویہ سے صلح کر رہے تھے تو پہلی شرط یہ رکھی تھی، آپ نے نظام چلانا ہے تو ابو بکر اور عمر کی طرح چلانا ہے۔ یہ کیا نتیجہ تھا؟ یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ ہم اہل سنت، ہم اس چیز کے قائل ہیں، ہم عقیدے کے اعتبار سے یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں ہے، حضرت فاروق کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں ہے، جن کو مقام اور مرتبہ اللہ نے دے دیا، رسول اللہ نے دے دیا، کوئی ان کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فضائل و مناقب کے اعتبار سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے
ہم ان کا احترام، ان کا اکرام جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے اس کے قائل، اس کو مانگتے بھی ہیں، جو ان کو مقام دیا وہ ہم آج بھی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ جانے لگے تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے جس کو امام مقرر کیا وہ علی بن ابی طالب تھے۔ آپ جانے لگے تو فرمایا کائنات کے امام اتخلفنی علی الصبیان وعلی النساء، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کا سر بنا بنا کر کے جا رہے ہیں، مجھے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان بچوں کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا؟ تو میرا وہ بھائی ہے جتنا ہارون اور موسیٰ تھے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نبوت تجھے دے کے جا رہا ہوں، لا نبی بعدی۔ امام بخاری، امام مسلم دونوں اس روایت کو لے کر کے آئے، اور میں آپ کا مقام اپنی جگہ پہ، آپ کی عزت اپنی جگہ پہ، آپ کا مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اور کون علی جو خود فرمایا کرتے تھے انی لارجو ان اکون انا و عثمان و طلحۃ و زبیر ممن قال اللہ عز و جل، اے کاش، بلکہ فرمایا کہ میں عثمان، طلحہ، زبیر ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں رب نے یہ قرآن کریم میں اعلان کیا، اور اللہ جی مجھے ان میں سے ہی اٹھانا۔ انی لارجو ان اکون، یہ ایک تمنا تھی، یہ ایک رجا تھی، اللہ مجھے قیامت کے دن ان میں سے اٹھانا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اے اللہ جی قیامت کا دن ہو، میں بھی سامنے کھڑا ہوں تو عثمان بھی موجود ہو، طلحہ بھی موجود ہو، زبیر بھی موجود ہو، رب کہہ دے دنیا کے اندر ان کے دلوں میں اندر کسی کے لیے کینہ بھی نہیں تھا، بغض بھی نہیں تھا، اور میرا رب ہمیں آمنے سامنے جنت کے اندر بٹھا دے علی سرور متقابلین، ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے بیٹھ کر کے دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے، یہ علی کہہ رہا ہے۔ اور یہاں ادھم مچا رکھا ہے لوگوں نے، آپس میں نعوذ باللہ بغض اور حسد کے اعتبار سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں، اور جب میں علی کو دیکھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احترام اتنا، احترام اتنا، اکرام اتنا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ سب کے علم میں ہے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، دم عثمان پہ اختلاف ہو گیا، مد مقابل تھیں، جب فیصلہ ہو گیا آپ ہودج میں بیٹھی ہوئیں، فجاء علی فقال السلام علیکم یا امہ، سلامتی ہو آپ پہ میری ماں، کس حالت میں ہو، کیا کیفیت ہے؟ قالت الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے ہر حال کے اندر۔ اب بڑے اکرام کے ساتھ، ایک روایت کے مطابق 40 خواتین کے ساتھ واپس روانہ کیا، اور کہنے والے نے کہا تھا علی کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے نبی نے یہ پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، میرے نبی نے پیشن گوئی کی۔ کسی نے کہا جب تو نے ان کا خون حلال جانا لڑائی کی، مال کو بھی تقسیم کرو،
تو آگے سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہوتے ہوئے فرمانے لگے، بتاؤ ایحب احدکم ان تصیر ام المؤمنین فی سہمہ، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کے حصے میں، مال غنیمت کے حصے میں ام المؤمنین آ جائے؟ کون پسند کرتا ہے؟ اتنی بات آئی، سب کے چہرے جھک گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا، مال تقسیم نہ کیا، شہداء کا جنازہ پڑھایا۔ کوئی مائی کا لال اس کا انکار کرے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء کا جنازہ پڑھایا، شہداء کو تدفین کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس معاملے کو چلانے والے تھے۔ آپس میں محبت اور پیار کو آگے اگر کوئی بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے تو آئیے میں آپ کو امی جی فاطمہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ امی جی فاطمہ کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اور کس انداز سے کرتے ہیں؟ سیدات نساء اہل الجنہ، میرے نبی نے اعلان کیا ان کے بارے میں۔ ارے بتایا کس نے؟ بتایا تو امی عائشہ صدیقہ نے۔ اس روایت کو بیان کس نے کیا؟ امی جی عائشہ صدیقہ نے۔ اگر دل میں بغض ہوتا تو کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ اس بات کا اعلان نہ کرتی۔ اور ان کا آپس میں ایک مکالمہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام آخری ایام، آپ نے کئی مرتبہ اس بات کو سنا ہوگا، آخری ایام آپ نے فاطمہ بیٹی کو بلایا، وہ فاطمہ جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان فاطمہ بدعۃ منی من اذاہا فقد اذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من اغضبہا فقد اغضبانی، طبرانی کی روایت، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بلایا فاطمہ کو، کان میں بات کہی، جب کان میں بات کی فبکت، تو رونا شروع کیا۔ ثم دعاہ، پھر بلایا، پھر سارا، پھر سرگوشی کی، فضحکت، پھر ہنسنے لگی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آخری ایام ہیں یہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بیٹا بتا کیا کہا تھا؟ خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام اس کائنات سے تشریف لے گئے تو پھر امی جی عائشہ صدیقہ نے بلا کر کے کہا فاطمہ بات یہ ہے، آج آپ کو ایک بات بتلانی پڑے گی، عزمت علیکی بانی علیک من الحق، اے فاطمہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتی ہوں تجھ پہ میرا بھی حق ہے، میں تیری ماں ہوں، یہ میرا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو امی جی فاطمہ نے آگے سے جواب دیا تھا، اس وجہ سے آپ کو بتلاتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سال جبریل نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا، میں سمجھ گیا کہ اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ جب یہ الفاظ آئے میں جانے والا ہوں، دنیا چھوڑ جاؤں گا، تو میں نے رونا شروع کیا۔ پھر فرمایا فاطمہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور سب سے پہلے میرے خاندان سے اگر کوئی مجھے ملے گی تو وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں، تو میں خوش ہو گئی۔ مجھے بتائیے یہ جنتی عورتوں کی سردار کی روایت کو بیان کس نے کیا؟ امی جی عائشہ نے کیا، بلکہ ایک موقع پہ آپ نے اعلان کیا ما رأیت احدا اشبہ سمتا وہدیا، میں نے کسی کو بھی اللہ کے رسول سے اتنا مشابہ نہیں دیکھا۔
نہ چلتے ہوئے نہ بیٹھتے ہوئے، ولا حدیثاً ولا کلاماً من رسول اللہ، نہ بات کرنے میں نہ گفتار میں، جس طرح کہ میں نے اللہ کے رسول کے مشابہ فاطمہ کو دیکھا تھا۔ یہ راویہ کون ہے؟ یہ راویہ امی جی عائشہ صدیقہ ہے۔ اگر ان کے آپس میں بغض کے معاملے ہوتے تو کبھی بھی امی عائشہ صدیقہ اس کلام کو بیان نہ کرتی۔ آج ہم نے صرف اسی بات کو لیا، نعوذ باللہ، اور ان پہ باتیں بنا دیں۔ اس گھرانے کے لوگوں کے سامنے اختلاف رکھے تھے، حالانکہ وہ چیزیں تو ہم بھول گئے، اور جن کو اپنا کر کے انسان عزت کو پاتا ہے۔ آج فاطمہ سلام اللہ علیہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسن اور جناب حسین کا نام لینے والے ثابت کریں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیا اذکار کرتے ہیں، کیا ان کی سیرت کو اپنایا ہے؟ اور اپنانے کی باری بھی آئی، ان کے ملے ہوئے پیغام کو آگے پہنچانے کی باری آئی، تو یہ ٹھیکہ بھی اہل حدیث اہل سنت کے ذمہ میں آیا۔ اور ان راویوں کو بھی، اور جن کے بغض کی باتیں کرتے ہو، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو داؤد نے مفصل اس روایت کو بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک دن فاطمہ آئیں، تشکو الیہ ما تلقی فی یدہا من الرحا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں اپنے ہاتھوں کی شکایت لے کر کے کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے آ جاتے ہیں، اور آ کر کے کہنے لگیں اللہ کے رسول کے پاس مال آیا ہے، غلام آئے ہیں، ہمیں بھی مل جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب ملاقات نہ ہوئی، آپ کی ازواج مطہرات کا پورا گھر، آپ جب دنیا سے گئے، 9 بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فاطمہ چلیں سب کو چھوڑ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں، آ کر کے کہنے لگیں بابا سے کہہ دینا، اے امی جی ابو سے کہہ دینا فاطمہ آئی تھی غلام لینے کے لیے، اور میری کیفیت بھی بیان کرنا۔ امی جی عائشہ نے کیفیت کو بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نماز عشاء کا بعد کا ٹائم ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے سیدھے فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ آئے، حضرت عائشہ ہی پھر اس روایت کو آگے بڑھاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب روانہ ہوئے، علی کہتے ہیں جب پھر آپ آئے، ہم اپنے قد اخذنا مضاجعنا، ہم نے اپنا بستر اوڑھ لیا تھا، جب آپ آئے ہم اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا مکانک، رک جاؤ، اٹھنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، درمیان میں آ کر کے بیٹھے، فرمایا جب آپ درمیان میں بیٹھے، ایک طرف فاطمہ ایک طرف میں، وجدت ببرد قدمیہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے جسم پہ پائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری باتیں مجھے مل چکی، لیکن تمہیں وہ بتانے آیا ہوں، خیر لکی من الغلام، جو غلام سے بھی بہتر تجھے آج بتانے آیا ہوں، وہ کیا ہے؟ سبح 33 سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، اور اسی طرح اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، یہ سو جاؤ تمہارے لیے ایک غلام سے بھی بہتر ہے جو تم غلام لینے کے لیے آئی تھیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، اسے پڑھا تو ہم لوگوں نے پڑھا، مانا تو ہم لوگوں نے مانا۔ جن کو کہتے ہو
یہ وہابی اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ارے وہابیوں نے وہ کام کیے، آخری حدیث، وہ کام کیے جو کوئی نہ پڑھے وہ وہابی پڑھے۔ کیوں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو میرے نبی نے پکڑا، پکڑنے کے بعد آپ نے ان کو دعائے قنوت سکھلائی۔ آج اندازہ کرنا کون آپ میں سے پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا۔ اگر نہیں یاد، میرے پاس آنا، لکھ کے بھی دوں گا، حوالہ بھی دوں گا، یاد کر لینا۔ فرماتے ہیں علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے مجھے یاد کرایا اور کس وقت پڑھنے کے لیے کہا کہ میں وتر کے اندر اس کو پڑھوں۔ کیا وتر میں پڑھوں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ غور کرنا الفاظ کے اوپر، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہدایت عطا فرما جن کو تو نے ہدایت کی ہے۔ اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رقیبا۔ یہ دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اللہ مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت عطا کی ہے، وتولنی فی من تولیت، غور کرنا جن کا تو دوست بنا، جن کی ولایت کو تو نے اختیار کیا اور جن سے تو نے پیار کیا، ہمیں بھی ان میں سے بنا دینا۔ وبارک لی فیما آتیت، جو رزق عطا کرتا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت، جو برے فیصلے ہیں اللہ ان سے مجھے بچا لینا۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ تو فیصلے کرتا ہے، تیرے اوپر کوئی فیصلے کر سکتا نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ اور اگلی بات، وَيَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ إِنَّهُ شَرِّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ وَلَيْتَ، اے اللہ اس کو کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جس کا تو رکھوالا بن جاتا ہے، جس کا تو خیال کرتا ہے، اسے کوئی ذلیل بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس کے ساتھ تیری دشمنی بن جائے اسے کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اللہ برکت والے رب، برکتوں والے رب، بلندیوں والے رب، ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم نے وتر بھی پڑھا تو حضرت حسن سے مروی دعا سے وتر کو پڑھا، اور ہم دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس دعوت کے قائل ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں جو اللہ کے رسول دے، جو صدیق دے، فاروق دے، سلسلہ سند کے ساتھ بات آئے۔ آج کوئی بھی بندہ سند کے ساتھ روایت بیان کرے، رب کعبہ کی قسم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جس کی سند نہیں ہے ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا منہج، ہمارا پیغام یہی ہے، اہل بیت سے محبت کرو، وہ محبت کرو جو کتاب و سنت میں آئی ہے، اور جو تم نے بنائی ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔